الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. صدق اللہ العظیم. بزرگان دین، عزیزان ملت، آج کے ہمارے اس تقریر کا موضوع رمضان المبارک کی عظمت، حرمت اور فضیلت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف اور اکرم بنایا. اس کی فطرت میں نیکی اور بدی، بھلائی اور برائی، تابعداری اور سرکشی، خوبی اور خامی دونوں ہی قسم کی صلاحیتیں یکساں طور پر رکھی. اسی کا نتیجہ ہے کہ کسی بھی انسان سے اچھائی اور برائی دونوں وجود میں آ سکتی ہیں. ایک انسان سے اچھائیاں بھی ممکن ہیں اور برائیاں بھی ممکن ہیں. اس کے باوجود کوئی سیئات اور معصیات سے مجتنب ہو کر اپنی زندگی اور اس کے قیمتی لمحات کو حسنات اور طاعات سے مزین اور آراستہ کر لے تو یہ اس کی کامیابی اور خالق اور مخلوق کے نزدیک اشرف اور اکرم ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے. یہی تقوی اور پرہیزگاری ہے جو روزے کا اصلی مقصد ہے. جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، فرض کیا گیا تم پر روزہ جیسے فرض کیا گیا تھا تم سے اگلوں پر، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. چند روز ہے گنتی کے. تقوی کا معنی ہے نفس کو برائیوں سے روکنا، اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ روزہ ہے. جیسا کہ ایک صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کسی ایسے عمل کا حکم دیجئے جس سے حق تعالی مجھے نفع دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، یعنی روزہ رکھا کرو، اس کے مثل کوئی عمل نہیں ہے. اب رمضان المبارک کی آمد ہے. گویا یہ مہینہ نیکیوں اور طاعتوں کے لیے موسم بہار کی طرح ہے. اسی لیے رمضان المبارک سال بھر کے اسلامی مہینوں میں سب سے زیادہ عظمتوں، فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے. اس ماہ میں اللہ تعالی اہل ایمان کو اپنی رضا، محبت اور عطا اور اپنی ضمانت اور اپنی الفت، اپنے انوارات سے نوازتا ہے. اس مہینے میں ہر نیک عمل کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے. اس ماہ میں جب انسان ایمان اور احتساب کی شرط کے ساتھ روزہ رکھتا ہے تو اس کی برکت سے پچھلی زندگی کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور جب رات کو قیام یعنی تراویح اسی شرط کے ساتھ میں ادا کرتا ہے تو اس سے بھی گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس ماہ میں ایک نیکی فرض کے برابر اور فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے. اس ماہ کی ایک رات جسے شب قدر کہا جاتا ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل قرار دی گئی ہے. رمضان کا روزہ فرض اور تراویح کو نفل قرار دیا گیا ہے. یہ ہمدردی اور خیرخواہی کا مہینہ ہے. اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. اس میں روزہ افطار کرنے والے کی مغفرت، گناہوں کی بخشش اور جہنم سے آزادی کے پروانے کے علاوہ روزے دار کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، چاہے وہ افطار ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے ہی کیوں نہ کرائے. ہاں، اگر روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلایا تو اللہ اسے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد وہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہیں ہوگا. اس ماہ کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے. جس نے اس ماہ میں اپنے ماتحتوں کے کام میں تخفیف کی تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کی مغفرت اور اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیں گے. پورا سال جنت کو رمضان المبارک کے لیے آراستہ کیا جاتا ہے. عام قانون یہ ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 10 سے لے کر 700 تک کر دیا جاتا ہے، مگر روزہ اس قانون سے الگ ہے.
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود دوں گا۔ روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک افطار کے وقت کہ اس کا روزہ مکمل ہوا اور دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے روزہ افطار کیا، اور دوسری خوشی جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، روزے دار کے منہ کی بدبو جو پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے آتی ہے اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی۔ روزہ اور قرآن کریم دونوں بندے کی شفاعت کریں گے اور بندے کے حق میں دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اب چند باتیں وہ ہیں جو عرض کرنا چاہتا ہوں جن کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اہتمام فرمایا کرتے تھے اور امت کو بھی اس کی تعلیم اور تلقین فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 1، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی تاریخوں کی جس قدر دیکھ بھال نگہداشت فرمایا کرتے تھے اتنا دوسرے مہینوں کی نہیں کرتے تھے۔ نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کی خاطر شعبان کے چاند کا اہتمام کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھانے کا حکم فرمایا کہ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے، اور فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان سحری کھانے کا ہی فرق ہے، یعنی اہل کتاب جو یہود ہیں، جو نصارہ ہیں، اہل کتاب کو سو جانے کے بعد کھانا پینا منع تھا، ہمیں صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے تک اس کی اجازت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے جب تک غروب آفتاب کے بعد افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ رمضان میں ذکر کرنے والا شخص بخشا جاتا ہے اور اس ماہ میں مانگنے والا بے مراد نہیں رہتا۔ روزے دار کی روزانہ ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ رمضان میں روزانہ بہت سے لوگ دوزخ سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخیر عشرے میں خود بھی شب بیدار رہنے کا معمول تھا اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار رکھتے تھے۔ ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے اخیر عشرے میں تلاش کیا کرو۔ جب لیلۃ القدر آتی ہے تو جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اور ہر بندے کو جو کھڑا یا بیٹھا اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، یعنی اس میں تلاوت کر رہا ہوتا ہے، تسبیح، کلمہ وغیرہ اور نوافل سب شامل ہے۔ الغرض کسی طریقے سے ذکر و عبادت میں مشغول ہو اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اگر کسی نے بغیر عذر اور بیماری کے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، خواہ وہ ساری زندگی روزہ رکھتا رہے، وہ اس کی تلافی نہیں کر سکتا۔ رمضان میں 4 کام کثرت سے کرنے چاہیے، 2 کام جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ہے لا الہ الا اللہ کی کثرت، نمبر 2 استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، اور 2 کام جو ہر انسان کی ضرورت ہیں ان میں سے پہلا ہے اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا جائے، نمبر 2 اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگی جائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے۔ روزے کی حالت میں بیہودہ باتوں سے، مثال کے طور پر غیبت، بہتان، گالی گلوچ، لعن طعن، غلط بیانی، تمام گناہوں سے پرہیز کیا جائے، ورنہ سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اگر کوئی دوسرا آ کر ناشائستہ اور نازیبہ بات کرے تو یہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، کیونکہ روزہ ڈھال ہے۔ جب تک کوئی اس کو پھاڑے نہیں اور یہ ڈھال جھوٹ اور غیبت سے پھٹ جاتا ہے۔ اعتکاف کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کیا اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر 1 دن کا بھی اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان ایسی 3 خندقیں بنا دیں گے کہ ہر خندق کا فاصلہ مشرق اور مغرب سے زیادہ ہوگا۔ رمضان المبارک میں قرآن کریم کا دور اور جود و سخا کی جائے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے بڑھ کر سخی تھے۔ اس مہینے میں غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کے ساتھ ایثار اور ہمدردی کا معاملہ کیا جائے، ان پر سخاوت کی جائے۔ یہ اس لیے کہ ایک تو ان کا حق ہے اور دوسرا اس لیے کہ صدقہ خیرات کرنے سے ممکن ہے کہ اللہ کے کسی بندے کا دل خوش ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے اور ہمارا مقصد پورا ہو جائے۔ رمضان المبارک کی بڑی فضیلت ہے، اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ اگر لوگوں کو رمضان المبارک کی ساری فضیلتوں اور برکتوں کا پتہ چل جائے تو وہ تمنائیں کریں کہ کاش سارا سال رمضان ہو جائے۔